बलूचिस्तान में जमीन लरज उठी, खौफनाक जलजला, क़यामत सुगरा बपा। हरनाई में तबाही, घरों के घर मलिया मेट हो गए, छतें गिर पड़ी, कई लोग मलबे तले दब गए। अब तक 20 अफराद जाँ बहक, 300 से जायद जख्मी हो गए। जलजले का मरकज हरनाई के करीब था, गहराई 15 किलोमीटर और शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में कयामत टूट पड़ी, जमीन के लरजने ने तबाही मचा दी। रात 1:03 पर जिला हरनाई जलजले से लरज उठा। सोए हुए लोगों पर छतें और दीवारें आ गिरी। हर सू सिर्फ चीखें और मदद की सदाएं गूंजने लगी। सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी कामों का आगाज किया। 3 बजे के लगभग बहुत बड़ा जलजला हुआ, जिसकी शिद्दत तकरीबन 5.9 थी और सैकड़ों अफराद जो है इस वक्त जख्मी हैं। 3 बजे जलजला हुआ है, लेकिन अभी तक जितने सीरियस मरीज है वो सब अस्पताल में पड़े हुए हैं और उनको कोयटा रेफर करने के लिए एम्बुलेंसों का इंतजार है। खवातीन को निकाला, बच्चों को संभाला, हर एक को अस्पताल तक पहुंचाया। तो सीवियर इंजर्ड थे, कुछ को तो हमने बाय रोड एम्बुलेंस और कुछ प्राइवेट व्हीकल्स में भेज दिए। अभी जो कुछ ज्यादा ही सीरियस थे, जो ट्रांसपोर्ट काबिल थे, उसको थ्रू हम हेलीपैड जो है हेलीकॉप्टर हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। जलजले के बाइस इलाके की बिजली मुनक़ता हो गई। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को जख्मियों का इलाज टॉर्च की रोशनी में करना पड़ा। डीजी पीडीएमए के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही हरनाई और शाहरग में हुई। काफी जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे शिद्दत से जो है ना वो जलजले के झटके महसूस किए गए, इनमें अहम जो एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट हरनाई है, जो कोयटा से कोई 3 घंटे के डिस्टेंस पे है। जलजले से हरनाई का दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया। हरनाई को ज़ियारत से मिलाने वाले रोड पर पहाड़ी तोदा गिरा। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। मरकज हरनाई से 15 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर ज़ेरे जमीन था। जलजले के झटके ज़ियारत, कोयटा, सिब्बी समेत दीगर शहरों में भी महसूस किए गए, लेकिन कहीं से भी किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हरनाई में जलजले के बाद इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। आज आपको बताएं कि हरनाई की हमारी टीम हरनाई में पहुंच चुकी है और हरनाई में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खालिद मजीद तफसीलात हमें बता रहे हैं। जी मोहम्मद खालिद, इस वक्त मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, हरनाई में गुज़िश्ता रात आने वाले होलनाक जलजले के बाद 20 अफराद के जान बाक और 300 के से जायद लोगों के जख्मी होने की इतलात हैं। 20 लोग डिप्टी कमिश्नर हरनाई ने कंफर्म किए जो इस जलजले में जान बाक हुए। इसी तरह डीजी पीडीएमए ने 300 अफराद के जख्मी होने की को कंफर्म किया है। हरनाई के इलाके में तकरीबन 25 किलोमीटर एरिया को अफेक्ट किया है जलजले ने, जिनमें कुछ गाँव हरनाई के ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ जरदालू के इलाके और के करीब एक गांव में, जहां से तबाही के आसार होते हैं और तकरीबन इससे आगे कोई 30 किलोमीटर तक का तमाम इलाका जो मकानात हैं उन पे क्रैक्स पड़े हुए हैं। मकानात भी अभी ऐसे हैं कि भी वो रहने के काबिल रैश नहीं है। लोगों का है कि अब वो खौफ में मुब्तला है कि आफ्टर शॉक्स आए या दोबारा जलजला है तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि इस इलाके में सर्दी भी ज़्यादा होती है। इलाले अमर की जो टीमें हैं वो सुबह होने के बाद, रोशनी होने के बाद यहाँ पे पहुंची और जख्मियों को मुंतकिल कर रही है। उनके पीडीएमए की एम्बुलेंसेज भी मुंतकिल कर रही है, लेकिन पाक फौज और एफसी सबसे पहले यहाँ पे पहुंची और पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने जो ज़्यादा सीरियस क्रिटिकल मरीज थे उन्हें कोयटा शिफ्ट किया। इसके अलावा एफसीबी की डॉक्टर्स की टीम, उनके रजाकार और उनके जो दीगर जो टीमें हैं वो मुख्तलिफ और दूर दराज इलाकों में काम कर रही हैं और ऐसे इलाकों में भी काम कर रही हैं जिन तक रसाई थोड़ी सी मुश्किल है और मलबा हटाने के काम में भी मुकामी इंतजामिया के साथ एफसी पेश है। अच्छा मोहम्मद खालिद, ये बताएगा कि हरनाई का कितना इलाका उससे मुत्तसिल इसकी जद में आया है जहाँ पे जलजला मुतासरा लोग मौजूद हैं, और ये भी बताएगा कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो वाज़ेह तौर पर बताए जा सकते हैं कि यहाँ पर ज्यादा तबाही हुई है?
جی ایسا کہ شارک کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک ڈیتھ کنفرم ہوئی اور تقریباً کوئی 15 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ارنائی کے اپنے 5 گاؤں ہیں، وہاں پہ ایک گاؤں میں 5، ایک پہ 4، ایک میں 3 اس طرح سے ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور زخمی ہونے کے جو زیادہ تر لوگ ہیں اس میں عورتیں اور بچے شامل ہیں، کیونکہ رات کے وقت اس نے افیکٹ کیا اور دیواریں اور چھتیں گرنے سے لوگ زخمی ہوئے، جن میں بڑی تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے، جنہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں طبی امداد دی گئی، اور معمولی جو زخمی تھے انہیں طبی امداد کے بعد فارغ کیا گیا، اور دیگر جو زخمی تھے انہیں پی ڈی ایم اے، لال احمر اور مقامی جو ریسکیو ہے ان کے ذریعے کوئٹہ منتقل کرنے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ صحیح۔ اچھا خالد یہ بتائے گا کہ آفٹر شاکس کی صورتحال کیا ہے، اور اگر آفٹر شاکس آ رہے ہیں تو وہ کتنے شدید ہیں؟ جی آفٹر شاکس کا سلسلہ اب سے تقریباً کوئی 2 گھنٹے پہلے تک تھا، اب وہ تقریباً رک چکا ہے، اور آفٹر شاک کی وجہ سے بھی لوگ خوف کا شکار ہیں، اور جن مکانات میں کریکس پڑ چکے ہیں وہ ان میں رہنے سے یا ان میں بیٹھنے سے گریز کر رہے ہیں، اور کھلی فضا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب سے جو بڑی مشکل یہاں پہ لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن کی تھی وہ ایف سی کی ٹیمیں پہنچنے کے بعد اور آرمی کی مدد کے بعد قدرے بحال ہوئی ہے، لیکن ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چونکہ بہت ہی چھوٹا اسپتال ہے اور اتنے مریضوں کی یہاں پہ گنجائش نہیں ہوتی اور اتنے زیادہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کی وہ نہیں ہوتی، اس لیے فوری طور پہ کوئٹہ مریضوں کو ریفر کیا جا رہا ہے، جس کا عمل اب بھی جاری ہے اور ایمبولینسز اب بھی کوئٹہ کی طرف موو ہیں۔ ہرنائی میں زلزلے کے بعد امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، آج نیوز کی ٹیم بھی ہرنائی پہنچ گئی ہے۔ محمد خالد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ہرنائی اور متاثرہ علاقوں میں مناسب آلات کی عدم دستیابی اور اندھیرا، جس کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات پیش آئیں۔ زلزلے کے فوری بعد متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ اندھیرے اور مناسب آلات نہ ہونے کے باعث مقامی انتظامیہ اور رضاکاروں کو امدادی کاموں میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ زلزلے کے بعد وزیر داخلہ بلوچستان نے چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز سے رابطہ کیا اور امدادی کاموں پر مشاورت کی۔ وزیر اعلیٰ نے ٹویٹ میں لکھا، میڈیکل ٹیمز، مقامی انتظامیہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیمیں ہائی الرٹ ہیں۔ آج نیوز سے گفتگو میں وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو نے کہا کہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث راستے بند ہو گئے، اب تک 50 سے کھول دیے۔ رات کو یہ زلزلہ آیا ہے، اس کے فوراً آدھے گھنٹے کے بعد ریسکیو ٹیمیں یہاں سے روانہ ہو چکی ہیں، پی ڈی ایم اے کی ہیوی مشینری ساتھ لے کر اور ایمبولینسز لے کر روانہ ہو چکے ہیں یہاں سے۔ انہوں نے کہا کہ ہیوی مشینری کے ساتھ امدادی ٹیمیں روانہ کی جا چکی ہیں۔ وزیر داخلہ بلوچستان کا کہنا تھا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ پاک فوج کے دستے زلزلہ متاثرین کی مدد کو پہنچ گئے، امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق متاثرین میں خوراک اور امدادی سامان پہنچایا جا رہا ہے۔ زخمیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ امدادی کاموں میں تیزی کے لیے راولپنڈی سے اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بھی بھیجی جا رہی ہے۔ لیویز اور ایف سی بھی امدادی کاموں میں مصروف ہے۔ آئی جی ایف سی بلوچستان بھی ہرنائی پہنچ چکے ہیں۔ ہرنائی میں زلزلے کے بعد کوئٹہ کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور اب تک 20 شدید زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کیا جا چکا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں، سہیل احمد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی سہیل احمد، جو زخمی کوئٹہ منتقل کیے گئے ہیں ان کی زخموں کی نوعیت کیا ہے اور اس وقت کیا کنڈیشن بتائی جا رہی ہے؟ جی بالکل، ہرنائی میں گزشتہ شب المناک زلزلے آنے کے بعد زخمیوں کا کوئٹہ آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت تک 20 زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے، جہاں پر سول اسپتال کوئٹہ، سی ایم ایچ اور ایف سی اسپتال میں ان زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ٹراما سینٹر سول اسپتال کے، یہاں پر 7 زخمیوں کو لایا گیا ہے جو کہ شدید زخمی ہے، جن میں سے 3 خواتین ہیں، 1 بچہ ہے اور 4 مرد ہیں۔ ان زخمیوں کو یہاں منتقل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب سیکیورٹی کی بھی یہاں انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ زخمیوں کو منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت 20 زخمیوں کو یہاں کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے، جن کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ ہمارے جو ڈاکٹروں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اس وقت ٹراما سینٹر میں لوگوں کا ایک تانتا باندھا ہوا ہے اور لوگ خون کا عطیہ دینے کے لیے بھی یا جوک در جوک یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور وہ اپنا خون عطیہ کر رہے ہیں۔ جی
سہیل احمد ہمیں بتا رہے تھے 20 زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کیا گیا جن کا علاج شروع کر دیا گیا ہے. ابھی آپ کو بتائیں صدر مملکت عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان کا بلوچستان میں ہولناک زلزلے پر اظہار افسوس، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی سمیت دیگر کی جانب سے متاثرین سے اظہار تعزیت کیا گیا. بلوچستان میں ہولناک زلزلہ، قوم کا اظہار یکجہتی. صدر مملکت عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان نے متاثرین سے تعزیت کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے مشکل گھڑی میں بلوچستان حکومت کو تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے متعلقہ اداروں کو ہدایت کر دی. وزیر داخلہ شیخ رشید نے جانی اور مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا زلزلہ متاثرین کی ہر ممکن امداد کی جائے گی. مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا وفاق بلوچستان میں بھرپور امدادی کاروائیاں کرے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا وفاق اور بلوچستان حکومت متاثرین کے لیے ٹھوس اقدامات کرے. چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور گورنر سمیت دیگر حکام نے بھی متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے.